العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، خوش نصیبوں کی بخشش ہوئی، نیکوکاروں کے درجات میں، مراتب میں اضافہ ہوا۔ وہ گنہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، رب کریم نے اپنی رحمت خاص سے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کی برکت سے ان کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میری رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ اور فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس کی رحمت ہو تو گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جتنے بڑے گناہگار ہو، جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس کے گناہ زمین پر موجود ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو،
جس کے گناہ بارش برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ، جس کے گناہ روئے زمین پر موجود درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے نا تقسیم ہونے والے ذرے کی برکت سے رحمت سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کا نا تقسیم ہونے والا رحمت کا ذرہ جب گناہگاروں پر پڑتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کتنی عظیم بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی، اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا، صرف ایک حصہ، باقی 99 حصے اللہ نے محفوظ کر دیے۔ خود اندازہ کیجئے کہ جس کے 100 حصے ہوئے اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا۔ اس ایک حصے میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو ماں کو لیجیے، اس کی جو شفقت ہے، اس کی جو محبت ہے اپنے بچے کے ساتھ، پیدائش سے لے کر بڑا ہونے تک، پھر اس کے بعد کتنی محبت ہوتی ہے، رحمت بھری شفقت ہوتی ہے، یہ اسی رحمت کے ایک حصے کا حصہ ہے۔ باپ کی شفقت ہے، استاد کی شفقت ہے، اس کے علاوہ رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہو، عظیم سے عظیم رشتہ ہو، دوست ہو، یہ ساری باتیں، سارے انداز، ساری شفقتیں، مہربانیاں ملائیں اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے میں سے حصہ۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کی جو شفقت ہے، امت سے محبت ہے، یہ بھی اسی رحمت کے ایک حصے کا حصہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور میدان محشر ہوگا، سب جمع ہوں گے، کوئی نفسی نفسی پکارتا ہو، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا، ہر ایک کو اپنی بخشش کی پڑی ہو۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن رب کریم وہ اپنی رحمت کے 99 حصے جو رکھے ہیں، وہ اپنے نیک بندوں میں، اولیاء میں تقسیم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے اولیاء میں تقسیم فرمائے گا، اور تقسیم کرنے کے بعد فرمائے گا کہ جاؤ، دنیا میں جو تم سے محبت کرتا تھا، جو تم سے نسبت رکھتا تھا،
جاؤ اس کو اپنے قافلے میں شامل کرو اور جنت میں داخل کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ آج اللہ کا ولی کسی بندے سے کتنی عقیدت رکھتا، کتنا اس کا خیال رکھتا کہ رحمت کے ایک حصے کا حصہ ہے، اور جب وہ 99 حصے تقسیم ہوں گے اس وقت شفقت کا، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ہی امتی کو میدان محشر میں ڈھونڈتا ہوں، اور اس انداز سے کہ جس طرح ایک بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور ماں اس کو تلاش کرتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی کو اسی انداز سے، اسی طرح تلاش کروں گا، اور تلاش کر کے اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اس کو جنت میں بھیجوں۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ آج بھی اسی طرح برس رہی اور چھما چھم برس رہی۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل کی۔ ہماری رحمت تو اسی طرح، مگر کوئی آتا ہی نہیں۔ تو پھر کوئی بہانے بنائے گا قیامت، جیسے یہاں بہانے بنائے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھو۔ کہتے میرے کپڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، ناپاک کپڑوں کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ سوچنا چاہیے بھائی، جان میں گھوم رہے ہو، زمین پہ گھوم رہے ہو، ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو، انہی کپڑوں کے ساتھ شادی بیاہ میں جا رہے ہو، انہی کپڑوں کے ساتھ جب نماز کا ٹائم آتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہو۔ کیوں ناپاک ہو؟ مسلمان نہیں؟ جو مسلمان ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان، اور اس صفائی سے مراد دونوں صفائی ہیں، ظاہر کی بھی صفائی، باطن کی بھی صفائی۔ لیکن حدیث کی روح سے باطن کی صفائی، لیکن عرف عام میں اس کو ظاہری صفائی کیا جاتا ہے۔ تو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، کوئی بھی ہے کہیں بھی جاتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے، گھر سے نکلتا ہے تو وضو کر کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر کسی کے چلنے کی، قدموں کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا جبریل جی کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا بلال مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے۔ آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے، آپ جانتے تھے کہ میرا امتی، میرا یہ غلام کیا کام کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، جانتے تھے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے پوچھا۔ آج ہم جو محفلیں سجا کے بیٹھے، میرا ایمان ہے، میرے لجپال، میرے سرکار دیکھ لیں، اللہ کی عطا، اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آپ سے اس کا پہلے سوال پوچھتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اسرائیل کی جو شان ہے وہ زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان زیادہ ہے، اسرائیل کی شان کم ہے ہر لحاظ۔ اسرائیل کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل
پوری دنیا کے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دانا ہو. اور جب رب کا حکم ہوتا ہے اور جہاں حکم ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیلی کے اوپر دانا اس کے سامنے کیا اوقات رکھتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے ایسے ہے، تو جہاں رب فرماتا ہے وہاں اس کی روح نکال دیتا ہے. اب ایسا تو نہیں کہ ایک کی پاکستان میں روح نکالنی ہے، دوسرے کی امریکہ میں نکالنی ہے، تو اسرائیل کہ اے اللہ آج تو یہاں نکالی، اس کے بعد کل چلا جاؤں گا، اور کل بھی کیسے پہنچوں گا؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی. اور جب اسرائیل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اللہ کے محبوب کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے محبوب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ دوسری مثال ہے، شیطان کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے محبوب کی شان؟ بولیے، زور سے بولے. اللہ کے محبوب کی شان. اتنا زور سے بولنا چاہیے، پتہ چلتا کہ واقعی آپ کا ایمان عقیدہ ہے. زور سے بولے نا کوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے. بے شک. شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو شیطان کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. شیطان کو بندے کے دل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا سوچ رہا ہے. بچہ بچہ کہے گا، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کسی بچے نے، کسی بڑے نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو شیطان فوراً ایکشن لیتا ہے. اچھا اس نے ارادہ کر لیا نیکی کا، اس کو کیسے پتا؟ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اس کو پتا ہے. جس کی شان ہمارے نبی سے کم ہے، کم ہے، کم ہے. مگر جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے تو وہاں نہ جانے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کیا سوچ بیٹھتے کہ وہ دل کے ارادے کو جان گیا اور فوراً ایکشن لیا. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا، کیا اس کو ہمارے دل کے ارادے کا پتہ نہیں؟ اللہ آپ کو بھی پتا ہے. پھر جب شیطان کو یہ معلوم ہوا، مثال کے طور پر ہم یہاں نیو کراچی میں بیٹھے، ہم نے یہ سوچا محفل کرتے ہیں. ایک انڈیا میں بیٹھا ہے، اس نے سوچا مجھے محفل کرنی. تو شیطان تو ایک ہی ہے، اس کے چیلے ہیں، لیکن جب تک شیطان نہیں آرڈر کرے گا وہ کیسے جائیں گے؟ تو اس کو وہاں کا بھی پتہ چل گیا. دوسرا کسی اور ملک میں بیٹھا تھا، کسی اور شہر میں بیٹھا تھا، اس کا بھی اس کو پتہ، سب کا پتہ چل گیا کہ کون کیا کرے. اور ہر جگہ، ہر مقام پر اس نے وہاں اپنا جال ڈالا، کوشش کی اس نے پوری. تو جب شیطان یہ کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے، تمہارے نبی کی شان تو بدر جہاں اولا ان سے زیادہ ہے. دوسری بات، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے تو اس کا علاج کرنے والا کوئی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. جتنا بڑے سے بڑا مرض ہو اس کا علاج ہوگا. مگر یہاں جب معاملہ آتا ہے روحانی اعتبار سے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ بیماری اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں.
اور وہ بیماری کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو یہی سوچ لے نا ہم نے کہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ ہم نے سوچ لیا، مگر ایسا نہیں۔ جتنی بڑی اللہ نے بیماری پیدا کی ہے شیطان کی صورت میں، اس سے کئی گنا بڑا طبیب اور ڈاکٹر اللہ نے پیدا کیا تاکہ میرے بندوں کا علاج بھی ہو سکے، میرے بندوں کا علاج بھی ہو سکے۔ اس کے محبوب کی شان تو کہاں، آپ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا مجرم جب اس کے غلاموں کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی تقدیریں بدل دیتا ہے، ان کی جو روح کی جو مرضیں ہیں، امراض ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا، لیکن حضور بات ایک ایسی ہے جو میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ بتائیے کون سی بات؟ حضور سارے کام چھوڑ دوں گا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، اس کے علاوہ جو کہیں گے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک کام نہیں چھوڑوں گا۔ پوچھا کون سا؟ کہا چوری نہیں چھوڑوں گا، چوری کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہماری بھی ایک شرط ہوگی، تو چوری کرنا ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن اتنا خیال کرنا جہاں ہم ہوں وہاں چوری نہیں کرنا، جہاں ہم ہوں وہاں چوری نہیں کرنا۔ حضور ایسے کیسے ہو سکتا کہ آپ بیٹھے اور میں چوری کروں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے مرید کر لیا، مرید ہو کے وہ چلا گیا 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر، جب کافی دور چلا گیا، ایک سوچ ہوتی ہے بندے کی، تو بہت دور، گولڑا شریف کہاں رہ گیا، میں تو اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، اور چوری کر لیتا۔ دیکھا گیا عالیشان مکان ہے، گھر ہے، اس میں کچھ مال ہوگا، نقب لگائی، اندر چلا گیا۔ اندر جیسے گیا دیکھا تو سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فوراً نکلا، بھائی حضرت یہاں چلا گیا۔ اسی طرح دوسرے گھر میں گیا، وہاں بھی حضرت، تیسرے گھر میں گیا، وہاں جب پہنچا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، اور میں اب تو کچھ خیال کروں، اب تو کچھ خیال، بس یہ کہنا تھا توبہ کی سچی، سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ کا نیک بندہ بن۔ یہ تو نبی کے غلاموں، ان کے غلام، ان کے غلام، ان کے غلاموں کے برابر، ان کی شان یہ ہے، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور آپ کی شان یہاں سے نہیں معلوم ہوتی کہ عرب کے وہ لوگ جو سب سے بڑے جنگجو تھے اور سب سے بڑے غرور اور تکبر والے تھے، اپنے آپ کو پوری دنیا میں بہت کچھ سمجھتے تھے، بلکہ دوسروں کو اجمی کہتے، یعنی گونگے، ہم سب کچھ ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظر کرم سے وہ لوگ بدل گئے، باقی کیا رہا؟ اس لیے اللہ نے جو مرض پیدا کیا ہے وہ چھوٹا ہے، جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور جب وہ طبیب کسی کا علاج کرتا ہے تو علاج ایسے ہوتا ہے کہ ساری زندگی پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں آتا، اپنی کوتاہیاں الگ ہیں۔ تو جو ان کا دامن سچے دل سے تھام لیتا ہے، جو ڈاکٹر کو اپنا واقعی ڈاکٹر بنا لیتا ہے،
تو اس کو فیض ملتا ہے، جو نہیں سمجھتا پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو رب کریم جل شانہ کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، آج بھی چھما چھم برس رہی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اے بندے اب بھی آ میری بارگاہ میں، بھولا بھٹکا صحیح، جیسا بھی آ تو صحیح۔ اور پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز تھی انسان کہ جس نے تجھے تیرے کریم رب سے، کس سے؟ کریم رب سے دور کر دیا۔ کون سی ایسی چیز تھی؟ کس چیز نے تجھے تیرے اتنے پیارے رب سے دور کر دیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے رب سے زیادہ عزیز تھی، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے اتنی بہترین صورت عطا فرمائی؟ کون سی ایسی چیز؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں، اس کے محبوب کا دامن مضبوطی سے تھامیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کہہ سنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو کچھ اس بیان میں غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔